میرا غامدی صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ نظر لگنے کا جو ہے جی اس کی حقیقت کیا ہے، جی جی اور اگر ہے اس کی کوئی حقیقت تو اس کا تدارک کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے جی کہ یہ نظر لگتی ہے یا نہیں لگتی، جادو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی مذہب یہ بتانے کے لیے نہیں آیا، نہ قرآن مجید نہ پیغمبر. وہ تو دنیا کو ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں. ہم اپنے تجربے کی روشنی میں کچھ باتیں کہہ سکتے ہیں. میں نے جادو کے بارے میں بھی عرض کیا تھا کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نفسی علوم اس طرح کے رہے ہیں. ان کی حقیقت کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی جب سائنسی علوم آج لوگوں کے لیے معروف ہیں، ایک زمانے میں نفسی علوم بھی ایسے ہی معروف رہے ہیں. اسی طرح کا معاملہ نظر لگنے کا ہے. عمومی تجربہ لوگوں کا یہ کہتا ہے کہ انسان پر اس سے کچھ، اور خاص طور پر چھوٹے بچوں پر نفسیاتی اثرات ہو جاتے ہیں. اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے جیسے دنیا میں باقی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. یعنی سائنسی تجزیہ کرنا چاہیے. اس میں ظاہر ہے کہ ماہرین آگے آئیں، وہ دیکھیں اس کی حقیقت کیا ہے. اصولی بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر ہو تو ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ آدمی جو اللہ نے اس کو عقل دی ہے، جو علم دیا ہے، اس کی روشنی میں تدبیر اور علاج کرے. اور دوسرے یہ کہ اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس تدبیر اور علاج کا دروازہ بند ہے تو اللہ سے دعا کرے، اس کی پناہ چاہے. امید ہے اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائیں گے. تو اگر کسی وقت یہ محسوس ہوتا ہے، حقیقت کیا ہے یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک نفسیاتی نوعیت کی چیز ہے، اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں. وہ ہم بھی دیکھتے ہیں. یعنی کوئی کسی کو غصے سے دیکھتا ہے یا کوئی کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، ہم پر کچھ نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں، اور ان کے پھر ماں بعد اثرات جسم پر بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان ایک نفسیاتی وجود ہے. اور اعصاب آپ کے کمزور ہیں، جیسے اعصاب کمزور ہیں، بچے ہیں جیسے، تو وہ متاثر بھی ہو لڑکیاں جاتے ہیں، ہیں. عموماً خواتین میں زیادہ اس طرح مسئلہ کے موقعوں کے اوپر بس یہ کرنا چاہیے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ان کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے، اور یہ کوشش لیکن کرنا جیسا چاہیے اس کہ جادو کے بارے میں بھی اور نظر کے بارے میں بھی روایات میں ذکر تو آتا ہے. بعض روایتوں میں ذکر آتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسی مستند روایات نہیں ہیں. ان میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنا ایک عمومی تجربہ بیان کیا ہے. تو حضور نے یہ بتا دیا کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ سے پناہ مانگو. ظاہر ہے کہ ایک بندہ مومن یہی کرتا ہے. عام بیماریوں کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی بیماری میں یہی ہوتا ہے کہ علاج کراتے ہیں، لیکن شفا تو خدا ہی دیتا ہے، اس لیے خدا کی پناہ بھی چاہتے ہیں، اس سے مدد بھی مانگتے ہیں. لیکن کیا جو یہ روحانی مسائل ہوتے ہیں ان میں دین کی کوئی زیادہ وہ ہے، کوئی رائے دینے کا طریقہ یا کوئی حل زیادہ؟ یعنی دین کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اصل میں جو دنیا کا مسئلہ ہے. دیکھیے دنیا میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، آپ ان کے علاج تلاش کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. اس میں سے کسی پتھر میں سے علاج دریافت ہو جاتا ہے، کسی بوٹی میں سے علاج دریافت ہو جاتا ہے، معدنیاتی نوعیت کے علاج دریافت ہوتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ تحقیق ہے نا، ریسرچ ہے. آپ نے مادی دنیا میں جو تاثیریں اللہ نے رکھی ہیں ان کو دریافت کر لیا. اسی طرح نفسی علوم کے اندر بھی کچھ تاثیریں موجود ہیں. یہ عمومی تجربہ ہے. اب جب پیغمبر کے سامنے یہ بات کہی جائے گی کہ کیا ہم اس طرح کسی معاملے میں کسی معالج کے پاس چلے جائیں، تو جیسے ہم یہ کہیں گے ڈاکٹری اور طب جو ہے، ظاہر ہے اس میں بھی نقائص ہوں گے، ہر طرح کے نقائص ہوتے ہیں، لیکن آدمی کو کیا کہیں گے؟ جائیے علاج کرا لیجیے. حضور سے پوچھا گیا جی یہود عام طور پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ کوئی چیز اگر مشرکانہ نہیں ہے تو جاؤ علاج کرا لو.